تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کی تلاش میں آئے ہیں جن کے دست اقدس پر اس فتنہ کا خاتمہ ہوگا، جن کے لیے قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہم ان کا، ان کے والدین کا اور ان کے لشکر کا نام بھی جانتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں تلاشتے ہوئے مکہ میں پا لیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں، تو وہ پہلے انکار کریں گے اور اسی دوران وہ مدینہ چلے جائیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہیں گے۔ پھر وہ مکہ لوٹیں گے تو وہ لوگ انہیں رکن کے نزدیک پائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا گناہ اور ہمارا خون آپ کے ذمہ ہے، جب تک آپ ہماری بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھا دیں۔ یہ سفیان کا لشکر ہوگا جو ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے، تو ان کا قائد حرم کا ایک شخص ہوگا اور وہ شخص رکن اور مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے تو سب ان کی بیعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت انڈیل دے گا۔ پھر وہ ایک قوم کے ساتھ، یعنی ایک پورے لشکر کے ساتھ چلیں گے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جو دن کے شیر اور رات کے عبادت گزار۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا ایک بہترین لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ امام مہدی سے پہلے ہاشمی کا خروج ہوگا جو 18 ماہ تک قتل اور مسلح کریں گے، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی گزرا۔ پھر بیت المقدس روانہ ہوں گے لیکن پہنچ نہ سکیں گے۔ سفیانی امام مہدی کے مقابلے میں لشکر بھیجے گا تو انہیں لک و دک صحرا میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ دھسانے والی وہی ایک ہی روایت ہے خاکسار کے خیال کے مطابق جو مختلف الفاظ سے آ رہی ہے۔ پھر جب شامی پہنچیں گے تو اپنے خلیفہ سے کہیں گے کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو بیعت کے لیے بھیجا جائے گا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں اتریں گے اور خزانہ کو بیت المقدس میں منتقل کیا جائے گا۔ امام مہدی کے پاس جو ہے یعنی جو وہ جو لوگ خزانہ لائیں گے، امام مہدی کی اطاعت و پیروی میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے عرب، عجم، جنگجو، رومی وغیرہ سب داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ اور اس کے علاوہ جگہوں پر مساجد کی تعمیر کی جائے گی۔ تو یہ قسطنطنیہ کا جو روایات میں بعض ذکر آتا ہے اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ترکی اور یہ قسطنطنیہ اور یہ دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لیکن اس ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ پہلے کا ہو اور روایات میں پھر بار بار ذکر ہوتا رہا ہو کیونکہ راوی مختلف ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے اگلا عنوان ہے امام مہدی کی پیدائش کی جگہ۔ تو ان کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہے، ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ باریک ہوگی، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کے اگلے دانت کے درمیان ہلکی دوری ہوگی یعنی فاصلہ ہوگا، ان کے چہرہ مبارک میں تل ہوگا، ان کے شانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل علامت ہوگی یعنی مور نبوت کی طرح۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے جو جھنڈا بے سلا اور کالے نشان والا بلند اور بالا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر اب تک نہ لہرایا گیا اور نہ لہرایا جائے گا، یہاں تک کہ امام مہدی نکل کر سامنے آئیں گے۔ گویا یہ ان کی ایک منفرد خصوصیت ہوگی، انفرادیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا جیسا کہ ہم مسلمانوں کا، مومنوں کا اس پر ایمان ہے، اور وہ امام مہدی کے مخالفوں کے چہروں پر ماریں گے اور انہیں پیچھے ہٹاتے جائیں گے وہ فرشتے۔ اب اگلا جو عنوان ہے کہ کس سن میں یعنی کس سال میں مبعوث ہوں گے امام مہدی، تو وہ 30 سے 40 کے درمیان ظاہر ہوں گے، وہ 30 سے 40 کے درمیان ظاہر ہوں گے۔ تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ یہ ہجری کا سال مراد ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیامت کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ ان کا رنگ گہرا گندمی ہوگا، وہ ہاشمی ہوں گے، ان کی خلافت عیسیٰ بن مریم تک پہنچے گی، یعنی ان کی خلافت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک پہنچے گی، پھر نزول تک پہنچے گی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو پھر ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ فتنہ و فساد کی روایتیں جو پہلے بھی گزر چکی امام مہدی سے پہلے کے، ظہور سے پہلے کی، وہ پھر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس باب کی روایت نمبر 48 ہے۔ ان سے پہلے فتنہ برپا ہوگا تو سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد پر متفق ہو جائیں گے، عند اللہ ان کا کوئی مخالف نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ قتل کر دیا جائے گا یا مر جائے گا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو وہی امامت کبریٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ یعنی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے
امام حضرت علی کی اولاد پر لوگ متفق ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی سربراہ ہوگا، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو ظاہر ہے پھر امامت کبریٰ کا منصب وہ سنبھال لیں گے۔ اور جہاں تک مولا علی کی اولاد کی بات ہے تو یہ دونوں آپ کی اولادیں ہو سکتی ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے، جسے فاطمی سادات جنہیں کہا جاتا ہے، اور دوسری آپ کے دیگر اولاد میں سے بھی ہو جنہیں علوی کہا جاتا ہے، جن میں سے خاکسار واحد رضوی بھی شامل ہے۔ تو علویوں میں بھی ہو سکتے ہیں وہ سربراہ، اور فاطمیوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ سربراہ۔ اس روایت کے مطابق چونکہ مولا علی کی اولاد کی بات ہے تو یہ دونوں مولا علی کی اولاد ہیں، فاطمی سادات بھی اور علوی سادات بھی۔ اگلی روایت امام مہدی کی بیعت کی کیفیت کے حوالے سے ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس طرح کی روایتیں گزری ہیں۔ سب ایک ساتھ حج کو نکلیں گے اور کسی امام کے بغیر عرفات میں وقوف کریں گے، پھر منا میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منا کی طرف دور سے کوئی حملہ کیا جائے گا، یا وہاں سے کوئی قریب کا کوئی منصوبہ ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ آج کل کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ سب ایک ساتھ حج کو نکلیں گے اور کسی امام کے بغیر عرفات میں وقوف کریں گے، پھر منا میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اس طرح جنگ ہوگی کہ خون جمرہ عقبہ پر بہے گا، یعنی اس قدر وہاں قتل و غارت کا ہوگا نظارہ۔ لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے اپنے بھلے لوگوں کے پاس آئیں گے، اور وہ سب لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، جبکہ وہ اپنا چہرہ کعبہ مقدسہ سے لگا کر رو رہے ہوں گے۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے حضور تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ وہ کہیں گے چلے جاؤ، نہ جانے تم نے کتنے عہد توڑ ڈالے اور کتنے ناحق خون بہائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت لیں گے۔ تو جب تم لوگ ان کے زمانے کو پانا تو ان کی بیعت کر لینا، کیونکہ وہی زمین و آسمان میں مہدی ہوگا، یعنی یہ ان کے حق ہونے اور سچ ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پھر حضور تشریف لائیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ وہ کہیں گے چلے جاؤ، نہ جانے تم نے کتنے عہد توڑ ڈالے ہیں، یعنی یہ اسی روایت کا خلاصہ۔ پھر اہل بدر کی تعداد، اگلی روایت میں ہے کہ وہ اہل شام سے اہل بدر کی تعداد کے برابر ساتھی لے کر، یعنی 313 چلیں گے، یہاں تک کہ انہیں بطن مکہ میں صفا کے قریب ایک گھر سے نکالیں گے، اور اس وقت وہ مجبوراً ان کی بیعت کریں گے۔ پھر آپ انہیں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھا کر ممبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ اور بیعت کی جگہ جیسا کہ پہلے روایات میں گزر چکا ہے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لیں گے، سوئے ہوئے کو جگایا جائے گا اور نہ ہی خون بہایا جائے گا۔ یہ سوئے کو نہ جگایا مطلب یہ نہیں، بہت ہی امن و سکون پھیل جائے گا، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، اور معاشی حوالے سے جو خرابی در آئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب اگلی روایت کہ وہ گھر کے خزانوں، ہتھیاروں اور اموال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے۔ امام مہدی کے پاس لوگوں کا معاملہ 30 یا 40 سال تک چلتا رہے گا، اور اس کا یعنی یہ ان کی وہ مدت ہے، اور پہلے بھی یہ اس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ ان کے زمانے میں زمین اپنے سینے میں چھپے خزانے کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح، یعنی بہت کثرت سے معدنیات اور کانیں سامنے آ جائیں گی اور خزانے سامنے آ جائیں گے۔ مزید کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قول ہے کہ ان سے نشانی کا مطالبہ ہوگا تو وہ اپنے سر سے پرندہ کو اشارہ کریں گے تو وہ ان کے ہاتھ پر گرے گا، وہ لکڑی کو گاڑیں گے تو وہ ہرا اور پتہ دار ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی گویا کرامات ہوں گی اور نشانیاں ہوں گی۔ وہ روم کے تمام قلعوں اور شہر روم کو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے فتح کریں گے۔ پھر کائنات کی چاروں سمت میں امام مہدی جو ہے وہ امن پھیلا دیں گے۔ ایک قول ہے کہ ان کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک جگہ یعنی ایک ساتھ چریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بلاغی انداز میں کہا گیا ہے کہ امن ہوگا اور کوئی وہ دشمنی اور وہ سلسلہ نہ ہوگا، اور کوئی ڈاکوؤں کا خطرہ نہ ہوگا۔ بچے سانپ اور بچھو سے کھیلیں گے، انہیں کچھ بھی ضرر نہ دیں گے، اور یہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی تشبیہ سے ہٹ کر، استعاراتی انداز سے ہٹ کر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ انسان ایک مد جو ہے وہ بوئے گا تو 700 مد اس کی پیداوار ہوگی، یعنی ایک خاص پیمانے کی حد تک چیز بوئی جائے گی اور 7 گنا اس کا جو ہے فصل ہوگی۔ سود، زنا اور شراب نوشی ختم ہو جائے گی، عمر لمبی اور امانت داری ہوگی، اور نیز برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا،
جیسا کہ اس کتاب میں آگے وہ خاتمہ میں اشارہ بھی ہے، لیکن یہ اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہستیوں کے اپنے اپنے کام ہوں گے۔